السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عائشہ پروین بنت محمود حسین ہے۔ میں صف السادس کی طالبہ ہوں اور میں شاہپور کی رہنے والی ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ میں سب سے پہلے اس اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے ہم تمام کو مسلمان بنایا، اور درود و سلام کا نزول اس آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری تقریر کا عنوان ہے دعوت الی اللہ۔ وہ دعوت جو صاف و شفاف ہے اور قلب کے لیے بھی خیر ہے، جو سب سے بہترین دعوت ہے۔ یہ وہ دعوت ہے تاریکیوں سے روشنی کی طرف، کفر سے ایمان کی طرف، شرک سے توحید کی طرف، جہنم سے جنت کی طرف رہنمائی ملتی ہے۔ یعنی یہ وہ دعوت ہے جس کے ذریعے سے ہمارے ایمان میں پختگی حاصل ہوتی ہے اور ہمارے عزائم میں ثابت قدمی پیدا ہوتی ہے۔ یہ سب سے بہترین دعوت ہے، جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اس شخص سے بہتر بات کرنے والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ رب العالمین نے دعوت دین حق کا بنیادی شعبہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی طرف زیادہ زور دیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں آئے، تمام کے تمام امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام انجام دیا۔ اگر ہم تمام کو چاہیے کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا جائزہ لے تو ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ اس وقت لوگ زناکاری، نشہ خوری، ظلم و زیادتی، شرک، بت پرستی، یہ تمام چیزوں میں لوگ ملوث تھے۔ یہاں تک کہ لڑکی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ہم تمام پر احسان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم و ہادی بنا کر اس دنیا میں بھیجا، جن کی شان میں آیت کریمہ نازل ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہ آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اتنا ہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر چل کر انہوں نے صحابہ کا لقب حاصل کیا، اسی لیے ان کو رضی اللہ عنہم رضوان سے سرفراز کیا گیا۔ اتنا ہی نہیں بالکل بات واضح ہے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ ایمان و جوش و ہمت کے ماتحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل میں کوئی تاخیر نہیں ہوئی۔ جب حکم ہوا کہ گدھے کا گوشت حرام ہے تو تمام صحابہ کرام نے اس کو سر تسلیم کر لیا۔ معزز سامیات، جس طرح جوں زمانہ گزرتا گیا، ہم تعلیمات زمانے نبوت رسالت سے دور ہوتے چلے گئے۔ حالت تو یہاں تک آ پہنچی کہ ہم کتاب اللہ و سنت رسول سے دور ہو گئے۔ لیکن افسوس کی بات ہے آج کے مسلمانوں پر، جو دنیا کے تمام کام تو انجام دے رہے ہیں لیکن امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے کوسوں دور ہیں۔ حالانکہ شریعت اسلامیہ میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اس چیز کو اختیار کریں جس کو شریعت نے ہمارے اوپر نافذ کیا ہے۔ معزز سامیات، ہم پر سب سے پہلے فرض وہ توحید ہے۔ اس اللہ کا لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو مسلمان بنایا اور ہم تمام کو ایسے نبی کی امت میں پیدا کیا جو امام الانبیاء خاتم المرسلین ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے انسانوں کی رشت و ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا۔ تمام انبیاء کرام کا مرکز لا الہ الا اللہ تھا، تمام انبیاء کرام کا طریقہ ایک ہی طریقہ تھا، تمام انبیاء کرام کی آواز توحید کی آواز تھی، تمام انبیاء کرام کا سبق قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تھا۔ معزز سامیات، اس توحید کے سلسلے میں انبیاء کرام کو کتنی تکلیفیں اٹھانا پڑا، اس توحید کے سلسلے میں انبیاء کرام جلاوطن کیے گئے، اس توحید کے سلسلے میں انبیاء کرام کو قتل کیا گیا۔
لیکن جب باری آئی سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو سنو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، تو اس توحید کی آواز سن کر تمام لوگ ان کے دشمن ہو گئے، طائف میں پتھر برسائے گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جاتے تو ان کے سامنے کانٹے بچھائے جاتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کے حق کی دعوت دیتے رہے، لیکن اس سے پیچھے کبھی بھی نہیں ہٹے۔ اس کے بعد تمام صحابہ اکرام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے اور اس توحید پر جمے رہے، لیکن اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تمام انبیاء اکرام کا مرکز لا الہ الا اللہ ہے۔ اسی لیے جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے سورہ انبیاء میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ ہم نے نہیں بھیجا رسولوں کو مگر ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ وہ میری ہی عبادت کرے، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے۔ معزز سامیات، اس دعوت اللہ کی ذمہ داری کی وجہ سے امت محمدیہ کو خیر امت کا لقب دیا گیا۔ یہ دعوت اللہ کی ذمہ داری پہلے انبیاء اکرام پر تھی، اس کے بعد اس امت محمدیہ پر ڈال دی گئی۔ جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے سورہ آل عمران میں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تمہیں بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، جو بھلائی کا حکم دیتی ہو، برائی سے روکتی ہو اور اللہ پر ایمان رکھتی ہو۔ جب سرداران قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے اے ابو طالب تیرے بھتیجے کی باتیں ہمارے برداشت سے باہر ہو چکی ہے، تو تیرے بھتیجے کو سمجھا لے ورنہ ہم تجھے مار ڈالیں گے، تب تو اکیلا پورے قریش کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گا۔ اس کے بعد ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے اور کہنے لگے اے میرے بیٹے، اے میرے بھتیجے، تم اس کام سے باز رہ جا، تو اللہ کی توحید کو دعوت دینے سے تو پیچھے رہ جا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تاریخ کی صفحات میں موجود ہے، اللہ کی قسم اگر کفار مشرکین اگر میرے دائیں ہاتھ میں سورج کو بھی رکھ دے اور میرے بائیں ہاتھ میں چاند کو بھی رکھ دے تبھی میں اس کام سے نہیں ہٹوں گا، یہاں تک کہ میں شہید کر دیا جاؤں یا اللہ رب العالمین مجھے اس کے بارے میں غالب کر دے۔ اس لیے معزز سامیات، ہم تمام کو چاہیے کہ ہم جتنا بھی علم حاصل کیے ہیں اللہ کی طرف دعوت دے، پہلے خود عمل کرے اس کے بعد لوگوں کو پہنچائے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، ابھی موقع ہے کرو اندھیروں کا علاج، ابھی موقع ہے کرو اندھیروں کا علاج ورنہ یہ قوم اجالوں کو ترس جائے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دعوت اللہ کی ذمہ داری انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کو دعوت اللہ کی طرف بلانے والے بنائیں، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔